السلام علیکم۔ کل 5 اگست ہے۔ کل عمران خان صاحب کی قید ناحق کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس دوران عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے بہت اذیتیں سہی ہیں، ہمیں ان کا احساس ہے۔ کل کا دن مقبوضہ کشمیر میں جاری جبر اور استحصال کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ وہاں حق بات کرنے والے کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال ہماری علمیوں بھری تاریخ کے تاریک ترین 2 سالوں میں سے ہیں۔ اس دوران جبر ہوا، عمران خان سمیت ہزاروں کو جھوٹے مقدموں کا سامنا کرنا پڑا، سینکڑوں آج بھی جیلوں میں ہیں، 10 سال کی سزائیں ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئیں۔ اس کے باوجود پاکستانی قوم پرعزم رہی۔ پاکستانی قوم نے 8 فروری 2024 کو بھرپور جمہوری جواب دیا۔ کروڑوں کی تعداد میں آپ باہر نکلے، آپ نے ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پاکستان کے ایک فلاح بھرے مستقبل کے لیے آپ نے ووٹ ڈالا۔ اسمبلیاں بہرحال فارم 47 کی بنیاد پر وجود میں آئیں۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، ہم عدالتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم سیاسی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم ذہن کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم ہر سطح پہ حق بات کر رہے ہیں، سچ کی بات کر رہے ہیں۔ آج روزنامہ دنیا میں ایک کالم نگار لکھتے ہیں، تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے تو اس کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کا حق ہے۔ اس کو جلسوں سے روکا جا سکتا ہے، نہ تحریکیں اٹھانے سے۔ یہ سیاست میں کوئی انہونی نہیں ہے۔ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت نے جلسے کیے ہیں اور تحریکیں اٹھائی ہیں۔ تشدد البتہ ممنوع ہے۔ اس حق کا رکھوالا ہمارا آئین ہے۔ باہر نکلنا، سڑک پر چلنا، یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15، آئین کا آرٹیکل 17 ہمیں مل کر باہر نکلنے کا حق دیتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 19 ہمیں آواز بلند کرنے کا حق دیتا ہے۔ ہماری تحریک آزادی ان حقوق سے مرتب ہوئی۔ انگریز کے دور میں بھی یہ حق ہمیں دیا گیا۔ آج ہم سراہتے ہیں ان نفوس کو جو کل سڈنی میں باہر نکلے۔ 3 لاکھ کی تعداد میں لوگ نکلے غزہ میں مظالم کے خلاف۔ کچھ سال پہلے جب عراق پر حملہ ہوا تھا تو 10 لاکھ لوگ لندن شہر میں نکلے تھے، ہم نے انہیں بھی سراہا تھا۔ سچ کو کبھی تشدد کی ضرورت نہیں ہوتی، تشدد سچ کو کھا جاتا ہے۔ پرامن اجتماع، سچوں کا پرامن اجتماع شکوہ ملک و دین ہوتا ہے۔ ہم شکوہ ملک و دین کے وارث ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے پی کے کی قیادت، مختلف ونگز، ورکر و عہدیداران سب سے مخاطب ہوں۔ کل جو خان صاحب کے کہنے پہ، چونکہ خان صاحب کے 2 سال پورے ہو گئے اور خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے، پارٹی قیادت کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ یکجہتی کے لیے کل 5 تاریخ کو ہم نے جو ہے احتجاجی ریلیاں بھی نکالی ہیں، احتجاج بھی کرنا ہے۔ آپ کو پہلے سے ریجن کی صدور نے جو ہدایات دی ہے، آپ نے اس پہ سختی سے عمل کرنا ہے، لیکن یہ یقینی بنائے کہ ہم میں سے کوئی شرپسند، ہمارے اس ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم جو ہے ہر وہ آئینی جو راستہ ہے وہ اختیار کریں گے۔ تو کوشش یہی کرے کہ کوئی ہماری پرامن ایکٹیویٹی کو کوئی اس طرح کے لوگ ہمارے صفوں میں نہ نکلے جو ہمارے پرامن احتجاج کو جو ہے وہ پرتشدد بنائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی میں بھی اسی طرح ریاستی اداروں میں اور ریاست نے اپنے شرپسندوں کو 9 مئی میں ہمارے صفوں میں اندر کیا اور اس کا الزام پی ٹی آئی پہ دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ تو آپ لوگوں نے یقینی بنانا ہے کہ کل والا احتجاج جو ہے یہ ہمارا پرامن ہو اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے نئے فیز کا جو یہ آغاز ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اپنی جو ہے اپنی احتجاج میں شدت لائیں گے۔ کل ہم نے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے اور ریاست اور ریاستی اداروں کو اور دنیا کو بتانا ہے کہ لوگ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس ہتھ کنڈوں سے جو ہمارے ساتھ ریاست اور ریاستی ادارے کر رہے، نہ ہمارے حوصلے پست ہوئے، نہ ہم ڈرے ہیں۔ ہم پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ تھے، آج بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی خان صاحب کے ساتھ کڑے رہیں گے۔ آپ لوگوں نے کل کے احتجاج پہ فوکس رکھنا ہے۔ ریجن کی صدور کی انشاءاللہ اس کو مانیٹر کریں گے۔
اور وہ ہم پارٹی کی قیادت کو رپورٹ کریں گے اور یہی ہم پھر خان صاحب کو آگے بڑھائیں گے کہ 5 تاریخ کو پارٹی کی کس عہدیدار نے، کس ایم پی اے نے، کس ایم این اے نے کتنی محنت کی اور کتنے لوگوں کو نکال کے لے آئے. چونکہ پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ایم این اے صاحبان جو ہے کل اڈیالہ کے سامنے احتجاج کرے، تو جو پارٹی کے ایم این اے کے ساتھ عہدے ہے تو وہ تو اپنے جو ہے اپنے حلقے میں اپنے جلوسوں کو لیڈ کرے. البتہ اگر جس کے پاس عہدے نہ ہو تو وہ اگر پارٹی کی قیادت کے ہی فیصلہ ہے کہ وہ اڈیالہ تشریف لے آئے تو وہ بے شک وہ اگر کل کے احتجاج میں کی پی میں حصہ نہ لے سکے تو یہ پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے. باقی ایم پی اے صاحبان اور پارٹی تنظیم جو ہے وہ اس احتجاج کو لیڈ کرے گی. شکریہ جی.